دفعہ یہیں پہ ہمارے سوال و جواب کی نشست کے اندر ایک غیر مقلد وہابی صاحب آگے تھے کتابوں کا بیگ بھرے ہوئے، اور انہوں نے آ کے تو یہ کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی شکل دیکھی، صورت دیکھی، دھیان کیا اس کے سر سے پاؤں تک، اس کے جسم پر، کتابوں پر، میں بڑا حیران ہوا۔ یہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، نوعمر لڑکا، اور اتنی جرأت، اور ساتھ میں بیگ بھی کتابوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے جو سوال شروع کیا ہوا تھا جس کا جواب، تو وہ میں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست میں نے ختم کر دی، اور میں نے کہا کہ ہاں بھائی اب آپ سے بات کرتے ہیں، تو بتائیے آپ کون ہیں، تعارف کیا ہے آپ کا؟ خیر اس نے کوئی نام بتایا، مجھے تو اب یاد نہیں رہا، تو کہنے لگا کہ میں نماز کے اندر جو رفع یدین کرتے ہیں نا وہ بھی رکوع کے وقت اور رکوع سے نیچے جاتے وقت، اٹھتے وقت، اس رفع یدین کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مناظرہ آپ ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، تاکہ میں بھی سمجھوں کہ آپ کیا پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی کہ میں زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے میں اس بات پر بحث کروں گا، اور صیغے کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو اس کو اب ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص مناظرہ کرنے کے لیے ہے جس کو مناظرے کا معنی، مناظرے کی تاریخ بھی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا رفع یدین کے بارے میں آپ کا موقف یا آپ کا دعویٰ کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رفع یدین نماز کے اندر رکوع والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی آخری نماز تک آپ نے دائماً مواظبت کے ساتھ ہمیشہ یہ رفع یدین کیا، اور اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ یہ والی رکوع والی رفع یدین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی آخری نماز تک یہ رفع یدین جاری رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس مناظرہ ابھی ختم ہو رہا ہے، لمبی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رکوع والی رفع یدین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی کی آخری نماز مبارک تک یہ جاری رکھا ہے۔ کہنے لگا کہ جی ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ میں نے کہا کہ اس دعوے پر معاف کیجئے کہ صرف ایک حدیث ہو، ایک بات، اور اس کے کرنے کا ذکر ہو۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ پہلی کیا کہ حدیث ہو تو صحیح ہو، دوسری بات کیا سرکار کی آخری زندگی کی آخری نماز کا ذکر ہو، تیسرے نمبر پہ کیا کہ اس میں رکوع والی یہ وہابیوں والی جو رفع یدین ہے، یہ رفع یدین جو ہے اس کا کرنے کا ذکر ہو۔ بس اس طرح کی صرف ایک حدیث جو ہے نا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تم اہل حدیث کہلاتے ہوگے، ہم اہل حدیث نہیں کہلاتے، ہم بحمدہ تعالی اہل سنت ہیں، تو ہمارے لیے صرف ایک صحیح حدیث جو ہے نا وہ بھی کافی ہوگی۔ ہم ایک سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک جس میں ان 3 باتوں کا ذکر ہو۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی اپنے بیگ کی طرف دیکھے، کبھی اپنی کتابوں کو دیکھے، کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس طرح کی حدیث وہ کہاں سے لا کے دکھائے، ہے ہی نہیں پورے دنیا کے ذخیرہ حدیث کے اندر، وہ کہاں سے دکھاتا؟ خیر کہنے لگا کہ نہیں اس طرح کی حدیث تو میں نہیں دکھاؤں گا، نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ میری تھوڑی سی گفتگو تو سنا نا، میں اس میں ثبوت دیتا ہوں کہ آخری نماز تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رفع یدین کرتے تھے رکوع والی۔ میں نے کہا اچھا آپ کے دل میں حسرت نہ رہے، آپ دکھا لیں۔ تو اس نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نکالی جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ، کانا وہی کانا جو یہاں آیا، حین یفتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ میں نے کہا اچھا ترجمہ کرو اس کا۔ کہنے لگا اس کا ترجمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کا آغاز فرماتے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کرتے نماز کو، اس وقت بھی، اور پھر اس کے بعد جس وقت سرکار رکوع کرتے، اور پھر اس وقت جب آپ رکوع سے سر کو اٹھاتے، ان تینوں مواقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ وہی کانا عربی میں اردو میں کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کانا جو ہے نا، یہ استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے، یعنی جس فعل سے پہلے یہ کانا آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی تک یہ کام آپ کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ یہی وہ دھوکہ ہے جو تمہارے مولویوں نے تمہیں دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک دو حدیثیں پڑھتا ہوں، مجھے مطلب بتاؤ اس کا۔ یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے کے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حج کے ارکان جب پورے ہو گئے، سارے سب افعال مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی ایک بی بی صاحبہ کے خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مباشرت فرمائی، پھر دوسری بی بی صاحبہ کے خیمے تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ مباشرت فرمائی، یہاں تک کہ 9 بیویاں سرکار کی اس وقت تھیں آپ کے ساتھ۔ 9 بیویوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں آپ نے اس وقت مباشرت فرمائی۔ اور اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز والا وضو جو ہے نا، وہ ہر مباشرت کے بعد استنجا کے ساتھ یہ فرما لیتے تھے، غسل آپ نے اس کے بعد فرمایا۔ یہ ہے جی ایک واقعہ، ساری زندگی مبارک میں ایک واقعہ، ایسا دوسرا واقعہ نہیں ہے۔ اور اس کو جب امہات المومنین نے بیان کیا، کیونکہ امہات المومنین کو حکم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے مخفی معمولات ہیں جن پر لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی، ان کے بارے میں وہ جو خواتین ان کے پاس آئیں ان کو یہ بتایا کریں، کیونکہ آدھی زندگی ہماری گھر سے باہر ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، آدھی زندگی ہماری گھر کے اندر ہے پردے میں، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر پردے کی جو زندگی ہے اس کو ان کو پتہ ہو کہ کس طرح گزارنا، یہ مقصد تھا۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اس کو میں نے اس سے کہا مناظرہ کرنے والے سے کہ وہاں پر بھی یہی کانا ہے، ہاں جی، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یباشر نساءہ فی لیلۃ واحدۃ، جس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے ایک رات کے اندر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہی لفظ یہاں پر بھی ہے، حالانکہ یہ صرف زندگی میں ایک بار کا واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ کانا جو ہے یہ دوام کے لیے، ہمیشگی کے لیے یہ نہیں آتا، بلکہ ایک بار بھی واقعہ ہوا ہو تو اس کے لیے کانا کا لفظ آ جاتا ہے۔ خیر، کچھ ٹھنڈا ہوا، پھر میں نے اسے کہا کہ بخاری تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگا گیا۔ میں نے کہا ذرا نکالیے، تو اس نے نکالی، اس میں سے میں نے ایک حدیث نکالی کتاب الصلاۃ میں سے، اور وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب، امامۃ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ، یہاں پر بھی یہی کانا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کانا کا لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی، اپنی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بچی تھیں، تو ان کو اپنے کمر کے اوپر اٹھائے ہوئے آپ نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے لفظ، اس طرح ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو بھی وہ کمر کے اوپر ہوتی، اور جس وقت سجدے سے آپ نے سر کو اٹھانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو قبر کے اوپر لیے ہوئے، والا حاض القیاس، نماز کے آخر میں التحیات اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے پشت انور کے اوپر یا اپنے مبارک کاندھوں کے اوپر، آپ ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ کانا ہمیشہ کے لیے ہے کہ حضور نماز کے شروع میں رفع یدین فرماتے، رکوع میں رفع یدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرماتے، اگر یہاں پر کانا کا لفظ ہے تو سے آپ نکالتے ہیں کہ ساری زندگی کے آخری دن تک اور آخری نماز تک ہے یہ، تو اب کیا بتائیں گے آپ، کیا سمجھیں گے آپ؟ مجھے بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مبارک آپ 11 اپنی جو 11 یا 9 بیویاں ہیں ان سب سے ہر رات میں مباشرت فرماتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی مبارک میں اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پشت مبارک کے اوپر اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے جب یہ اٹھا کر پڑھا ان کو نماز کو، تو اس کے بعد پھر ان کے بغیر کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اب یہاں پر وہ خاموش۔ میں نے کہا بابا اب بتا کہ میں تیرے مناظرے کا کیا کروں اور تیرے مناظرے کے تقاضے کا میں کیا کروں، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ خیر، میں نے کہا کہ آپ ایسے آگے ہیں کسی چاؤ میں، کسی شوق میں، تو ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے، نہ اتنی آپ میں قابلیت ہے۔ وہ کہنے لگا جی کہ میں تو تقریباً 10-11 مقامات پر میں حنفیوں کی مسجدوں کے اندر گیا ہوں، وہاں کے مولویوں سے، اماموں سے میں نے گفتگو کی ہے اور ان کو میں نے لاجواب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جن کو تو نے لاجواب کیا ہے نا، وہ صرف امام یا خطیب ہوں گے، وہ عالم دین نہیں تھے۔ اگر عالم دین ہوتے تو تجھ جیسے جاہل کو وہ پہلے راؤنڈ میں ہی وہ آؤٹ کر دیتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ تم کوئی ایسا مناظر لاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جو تمہارا پڑھا لکھا عالم دین اور مناظر ہو، اور تمہاری جماعت کے جو علماء ہیں نا وہ اس کے بارے میں ایک تحریر لکھ کر دیں کہ اگر یہ جیت گیا تو ہم سب کی جیت، اور اگر یہ ہار گیا تو ہم سارے وہابیوں کی ہار۔ یہ لکھوا کے لاؤ تو پھر میں مناظرہ کروں گا۔ پھر میں نے لکھ دیا ایک کاغذ کے اوپر یہی جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آخری نماز تک رکوع والی رفع یدین کی ہے۔ یہ حدیث بقول اس کے یہ الفاظ لکھ کے نیچے میں نے یہ لکھا کہ ایک ہی ایسی حدیث دکھا دیں، نمبر 1 جو صحیح ہو، نمبر 2 جس میں سرکار کی زندگی مبارک کی آخری نماز کا ذکر ہو، آخری نماز کا ذکر 2، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے اندر رکوع والی رفع یدین کرنے کا ذکر ہو۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر موجود ہو، صرف ایک ایسی حدیث۔ پھر میں نیچے لکھا کہ ساری دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام علماء غیر مقلدین جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ سب مل کر ایک ایسی حدیث جو ہے وہ دکھا دیں، صرف ایک ایسی حدیث دکھا دیں۔ اگر وہ دکھا دیں تو نمبر 1 یہ کہ میں قائل ہو جاؤں گا ان کا، نمبر 2 یہ کہ 5 لاکھ روپے اپنی استطاعت کے مطابق انعام بھی دوں گا،
حق محنت، یہ لکھ کے نا تو ایک کاغذ کے اوپر میں نے دے دیا۔ اب وہ لے گیا جی ضرور ہوگا، مگر اس کے بعد واپس وہ مڑ کے نہیں آیا، کبھی بھی نہیں۔